باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ 19ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسب سابق 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا ہے اس پارے سے، اور اس میں سورہ مبارک فرقان جاری ہے جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی عرض ہو چکا۔ یہاں پر سورہ مبارک فرقان کی 27ویں اور 28ویں آیت میں خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا کہ برے دوست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برا دوست، اس کا بہت ہی برا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور اس کی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ تو پس قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ تمہارا ہم نشین، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست برا نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اس کا تمہیں نقصان ہوگا۔ اور قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے اس روز کی طرف جس دن انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن انسان کہے گا جس نے برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی ہوگی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے وائے میرے اوپر کہ میں نے کاش کہ اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے میں بدبختی کا شکار ہو گیا ہوں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن مجید کہتا ہے کہ بلا شک و شبہ انسان اس بات کا اظہار کرے گا کہ بتحقیق میرے پاس جب قرآن آ چکا تھا، میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، اس کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ تذکر دینے والی چیزیں بھی اگر انسان کے پاس ہوں، قرآن بھی اگر انسان کے پاس ہو، اور وہ برے لوگوں کی ہم نشینی کو ترک نہ کرے، تو برے لوگوں کی ہم نشینی اس کے اوپر غلبہ پا سکتی ہے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ من اشتبہ علیکم امرہ ولم تعرفوا دینہ فانظروا الی خلطائہ، اگر آپ کسی کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ آئے یہ اچھا شخص ہے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تو پھر تم اس کو تلاش کرو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مخلوط ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ فَإِن كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ، اگر اس کے دوست اللہ کے دین پر قائم لوگ ہیں، یعنی متدین لوگ ہیں، فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، تو سمجھو کہ وہ شخص اللہ کے دین پر ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کر سکتے ہو۔ وَإِن كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور اگر دیکھو کہ اس کے دوست اور ساتھی اور اس کے ہم نشین اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دین الہی کے علاوہ کسی اور مخرب اعمال میں مبتلا ہیں، مخرب دین پر ہیں، تو فلا حظ لہ فی دین اللہ، تو جان لو کہ ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اسی طریقے سے نبی گرامی اسلام سے بھی مولا امیر المومنین نے نقل فرمایا، صفات الشیعہ میں یہ باتیں نقل ہوئیں۔ وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤاخین کافرا، وہ کبھی بھی کافر کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم نہیں کرتا، ولا یخالطن فاجرا، اور نہ ہی کبھی وہ فاجر اور بدکار شخص کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے۔ ومن اخا کافرا او خالط فاجرا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے، جو شخص بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مخلوط ہو کر رہے، اٹھنا بیٹھنا تعلق ان کے ساتھ رکھے، کانا کافرا فاجرا، تو وہ شخص بھی گویا کہ کافر و فاجر ہو جائے گا، یعنی صحبت کا بہت ہی برا اثر ہوگا۔ دوسرا پیغام 19ویں پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارک فرقان کی 30ویں آیت، وہاں پر ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف قرآن مجید ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ دیکھیے خداوند متعال نے
اپنی کتاب ہمارے درمیان بھیجی، اسے ذکر مبارک قرار دیا، اسے شفاء و نور قرار دیا، اسے ہدی للمتقین قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر لوگ اس قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اسے نہیں پڑھتے، اس سے تدبر حاصل نہیں کرتے، اس سے نصیحت و عبرت حاصل نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی قیامت والے دن اپنی ان لوگوں کی جو قرآن سے دور رہتے تھے ان کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارشاد ہوا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ نبی گرامی اسلام قیامت والے دن فرمائیں گے اے پروردگارا، میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر دیا تھا، اسے ترک کر دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے جب نبی گرامی اسلام اس بات کی شکایت کر رہے ہیں تو یہ نبی گرامی اسلام کا ایک درد ہے۔ نبی گرامی اسلام یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اس کے اپنے اوپر نافذ کیا جائے، اور اسے کبھی بھی قرآن کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ تنہا چھوڑنے کا مطلب یعنی اس پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کو گویا کہ تنہا چھوڑنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا حق کیا ہے؟ آیا صرف اسے پڑھنا؟ آیا اسے حفظ کر لینا؟ آیا اس کے الفاظ کو بڑے ہی اچھے انداز سے دہرانا؟ مولا فرماتے ہیں یرتلون آیاتہ ویتفہمون معانیہ ویعملون باحکامہ ویرجون وعدہ ویخشون عذابہ ویتمثلون قصصہ ویعتبرون امثالہ ویأتون اوامرہ ویجتنبون نواہیہ ما ہوا واللہ بحفظ آیاتہ وسرد حروفہ وتلاوت صورہ ودرس اعشارہ واخماسہ۔ آپ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی آیات واضح ہونی چاہیے، اس کی نشانیاں روشن ہونی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کو سمجھے، اسے اچھے طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرے، اسے سمجھے، ان کو جانے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، پھر اس کے احکام کے اوپر عمل کرے۔ جب جان لے گا پھر اس کے احکام پر عمل کرے گا، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان کی امید رکھتا ہو، اور جن چیزوں سے خداوند متعال نے روکا ہے اور ڈرایا ہے، ایک اہل قرآن شخص ان چیزوں سے خشیت رکھتا ہے، ان چیزوں سے ڈرتا ہے، ان چیزوں سے وہ کبھی بھی متمسک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ وَيَتَمَثَّلُونَ قِصَصَهُ، اس کے قصوں سے، اس کی عبرتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اوامر پر، احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی نواہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص وقت آیات کو یاد کرتا ہے، اس کے حروف کو بڑا ملا ملا کر پڑھتا ہے، تو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر آخر میں اس کے حواشی اور حوامش کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اسے دہراتا ہے، تو ان چیزوں کو حق تلاوت قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اس دن رسول گرامی اسلام کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تیسرا پیغام، قرآن مجید نے بار بار اہل ایمان کو، الہی انسان کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے، تاکہ اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ الہی انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ مبارک فرقان کی 65ویں آیت میں ارشاد ہوا الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے خالص بندے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، بے شک تیرا عذاب بہت ہی پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اے اللہ ہم اس عذاب کی نسبت سے
تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو پس الہی انسان ہمیشہ خداوند متعال کی معصیت سے ڈرتا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے دیا کہ الہی انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا بالآخر اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، خداوند متعال کے ہاں اسے جواب دینا ہے، اسے اپنے حسنات و سیئات کا بڑا ادراک ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید میں مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں کہ جس شخص سے، جس الہی انسان سے، جس شاگرد قرآن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو پس الہی انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ حسنات کے ذریعے سے اپنے اس برے کام کو اللہ کی بارگاہ سے محو کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک فرقان کی 70ویں آیت میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اچھے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ خداوند متعال ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے، اور بے شک خداوند متعال بخشنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے امام، اے مولا، اے آقا، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں ان سے بڑا خوفزدہ ہوں، ان سے کوئی بچنے کا طریقہ بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم القیامہ تجلی اللہ عز وجل لعبدہ المؤمن، نبی کے اس حقیقی جانشین نے اس شخص کی رہنمائی کی کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے گا، تو آپ نے فرمایا جس دن یوم قیامت ہوگا اس وقت خداوند متعال کی اپنے مومن بندوں کے اوپر تجلی ہوگی، فَيُوقِفُهُ عَلَى ذُنُوبِهِ ذَنْبًا ذَنْبًا، خداوند متعال اپنے اس مومن عبد کو کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی ہوگی، اس کے ہر گناہ کو اس کے اوپر آشکار کرے گا، ثُمَّ يَغْفِرُهَا لَهُ، اور پھر اسے بخش دے گا۔ ایک دفعہ اسے بتائے گا کہ یہ تمہاری کوتاہیاں تھیں، پھر اسے بخش دے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں، لا يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور اے عبد خدا کہ تو اللہ سے مغفرت و استغفار کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے یاد رکھو، جب یہ اللہ کی تجلی ہوگی اور گناہ دکھائے جائیں گے تو یہ تمہیں دکھائے جائیں گے۔ اللہ کسی بھی اپنے فرشتے کو اور کسی بھی نبی اور رسول کو تیرے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پس خداوند متعال اپنی بارگاہ میں آنے والے کو معاف کرتا ہے، اللہ کی ذات ساتر العیوب ہے۔ خداوند متعال ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پانچواں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ انسان کی، الہی انسان کی، قرآنی انسان کی، مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار انسان کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے خاندان، بالخصوص اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یعنی وہ مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھرانے کے متعلق سوال ہوگا، اس کی اولاد کی نسبت سوال ہوگا۔ لہٰذا الہی انسان ہمیشہ اپنے خاندان کی نسبت سے ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا سورہ فرقان کی 74ویں آیت میں، ارشاد ہوا، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا جو اہل ایمان ہیں، صاحبان تقوی ہیں، وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمیشہ
ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی طرف سے خوش دلی اور خوشحالی نصیب فرما، ہماری بیوی کے ذریعے سے بھی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے اور اولاد کے ذریعے سے بھی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے اور ہم خوشحال رہیں۔ یعنی خود احساس مسئولیت کرتا ہے، ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ اولاد اور بیوی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کی اتباع کرتی ہے تو ظاہر ہے یہ جو کہ مسئول ہے اس کو بھی وہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اہل تقوی ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں اس مسئولیت میں کامیابی کے نتیجے میں صاحبان تقوی کا رہبر قرار دے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اس مسئولیت کو نبھانے کی وجہ سے نام اتنا عام اور نیک ہو کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں، صاحبان تقوی جو آئیں، ان کے لیے ہم ایک رہنما قرار پائیں۔ ہمارے اس عملی زندگی سے بعد میں آنے والے صاحبان تقوی استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی تیری راہ پر گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اربعۃ لا ترد لہم دعوۃ، 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتصیر الی العرش، اور ان کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ پہلی دعا الوالد لولدہ، باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ والمظلوم علی من ظلمہ، جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ ظالم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے تو وہ بھی عرش الہی تک پہنچتی ہے اور خداوند متعال اس ظالم کو سزا دیتا ہے۔ تیسری دعا والمعتمر حتی یرجع، اور وہ شخص جو عمرہ کے لیے گیا ہے، جو حج کے لیے گیا ہے، اس کی دعا بھی پورے سفر میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ والصائم حتی یفطر، اور روزہ رکھنے والا جب تک افطار نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی دعا عرش الہی پر جاتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت موقع ہے کہ انسان حالت روزہ میں بھی ہو اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ انسان حالت روزہ میں ہو اور دنیا کی طاغوتی طاقتوں کی نابودی کے لیے دعا کرے، جنہوں نے مظلومین پر ظلم کیا، جنہوں نے مستضعفین پر ظلم کیا، جو شیخ زکزکی جیسے الہی انسانوں کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، جو بے جرم و خطا اللہ کے دین اور مکتب رسول اللہ پر قائم و دائم رہنے والے لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں، جو مسلمانوں سے ان کے قبلہ اول کو چھینے ہوئے ہیں، ان کی نابودی کے لیے حالت روزہ میں دعا کرنا اس دعا کی قبولیت کو 2 برابر کر دیتا ہے کہ ایک تو ظالم کے خلاف دعا کی جا رہی ہے اور دوسرا حالت روزہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ باپ بیٹے کی کامیابی کے لیے حالت روزہ میں دعا کرے کہ اس میں 2 جنبے داخل ہو جاتے ہیں، ایک تو باپ کی بیٹے کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی اور ایک روزہ دار کی حالت روزہ میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو کتنا ہی بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کہ ہم حالت روزہ میں اپنے مظلوم بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں کو، قریبی لوگوں کو، سب کو یاد کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ خداوند متعال ہمیں دعائیں کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چھٹا درس قرآن مجید میں جو سورہ مبارکہ شعراء سے استفادہ کیا گیا، آیت نمبر 61 اور 62 سے، اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ الہی انسان کو ہمیشہ خداوند متعال کی حمایت کا یقین ہوتا ہے۔ وہ جس مرحلے پر بھی پہنچ جائے، جس مشکل میں بھی ہو، اسے ہمیشہ اللہ کی حمایت کا یقین ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پھر بالآخر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گئے، آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، پیچھے سے فرعون پہنچ رہا تھا ان کے سر پر، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ کے صحابہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم یقیناً پکڑے جائیں گے، اب یقیناً ہم فرعون کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، ہمارے ساتھ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ انشاءاللہ بہترین راستے کی طرف ہماری ہدایت کرے گا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ صاحبان ایمان الہی انسان ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند متعال کی حمایت انہیں حاصل ہوگی، ظالم کو کبھی بھی اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے بھی مستضعفین کے لیے صدا کو بلند کیا، جنہوں نے بھی ظالموں کا مقابلہ کیا، اگرچہ وہ چھوٹا گروہ تھے، اگرچہ وہ کم لوگ تھے، لیکن دنیا کے مکمل طاغوت کے ساتھ وہ ٹکرا گئے اور انہوں نے اس طاغوت کو توڑ پھوڑ کے اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ طاغوت جو 2014 سے 18 تک ظاہر ہوا تھا، وہ چھپتا ہوا دنیا میں نظر آتا ہے، اور جو لوگ اس کے پس پش تھے وہ اپنی ان عادتوں پر ندامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمیشہ الہی انسانوں کا پشت پناہ ہوتا ہے، اور الہی انسان کو بھی اس چیز کا یقین ہوتا ہے۔ 7واں پیغام 19ویں پارے سے ہمیں جو ملا، اور یہ بھی سورہ مبارکہ شعراء کی 84 نمبر آیت سے ہم نے استفادہ کیا، وہ یہ ہے کہ الہی انسان ہمیشہ خوش نامی اور نیک نامی کی جستجو میں ہوتا ہے۔ وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے، اسے اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، تو جان لیجیے وہ الہی انسان ہے، ہمیشہ وہ نیک نامی چاہتا ہے۔ اس قصے میں دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کی زبانوں پر ہمیشہ میری نیکی کو جاری و ساری فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ اب بھی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور کل کو جب میں نہیں ہوگا اور لوگ ہمارے قصے سنیں گے، انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ابراہیم اللہ کا بندہ تھا، آئین توحیدی پر عمل کرنے والا انسان تھا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ مومن ہمیشہ اللہ کی طرف سے توفیق کا طلبگار ہوتا ہے کہ آنے والے لوگ اسے ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ 8واں پیغام جو 19ویں پارے سے منتخب کیا گیا، وہ پیغام یہ ہے کہ انسان خود بھی ہدایت کے راستے پر گامزن رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی راہ ہدایت پر رہیں۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ یعنی مومن اپنے نزدیک ترین افراد کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے مومن۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ شعراء کی 214 نمبر آیت میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے خاندان کے قریبی ترین افراد کو سب سے پہلے اللہ کی طرف دعوت دیں اور معصیت سے ڈرائیں۔ نبی گرامی اسلام نے دعوت کا اہتمام کیا، جسے تاریخ میں دعوت ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ ذو العشیرہ یعنی قبیلے والوں کی دعوت۔ وہاں پر بہت سے لوگ آئے، ان میں اہم ترین لوگوں میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، اور ابو لہب بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ نبی گرامی اسلام نے کھانا کھلایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں اس راستے پر گامزن ہوں، اس راستے پر چل رہا ہوں، کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بات کی تو اس ماحول کو ابو لہب نے فوراً خراب کر دیا کہ اس موضوع پر بات نہ ہو سکے۔ اگلے دن پھر بلایا، اس موقع پر آپ نے پوچھا کہ اس راستے پر میرا حامی و مددگار کون ہوگا؟ تو مولا امیر المومنین بلند ہوئے۔ طولانی واقعہ، بالآخر مولا امیر المومنین کے مسلسل کھڑے ہونے کے بعد رسول اللہ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان ھذا اخی ووصیی وخلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ۔ ایک دائمی منشور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھو میرے بعد، میرے ہوتے ہوئے بھی اور میرے بعد بھی یہ علی میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، اسے وصایت حاصل ہے، میرے بعد یہی
تمہارے درمیان موجود ہوگا، اور اسے میری طرح ہی سمجھنا، یعنی جس طریقے سے میری اطاعت تم پر لازم ہے اسی طریقے سے اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہوگی۔ وخلیفتی، اور یہ میرا پشت پناہ ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا تمہارے درمیان، یہ احکام الہیہ کو پیادہ کرے گا، یہ احکام الہیہ کو بیان کرے گا۔ فاسمعوا لہ، اس علی علیہ السلام کی باتوں کو توجہ سے سننا، واطیعوہ، اور اطاعت کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے دائمی پیغام دیا۔ اس موقع پر بھی محفل برخاست ہوئی، اور بعض لوگوں نے رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب سے مزاح کیا، ان کے ساتھ ان کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ اے ابو طالب، آئندہ سے آپ کا بیٹا آپ کا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا، اور آپ اسی کی باتوں کو غور سے سنا کریں گے۔ یہ الہی پیغام تھا، یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے بنایا گیا۔ حضرت ابو طالب اپنے فرزند کا احترام کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کو پتہ تھا علی امیر المؤمنین کس منزل پر فائز ہیں، تو پس رسول اللہ نے یہ دائمی پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے کہنے کے مطابق اگر کوئی وصایت کا حق رکھتا ہے، اگر کوئی خلافت کا حق رکھتا ہے، اگر کوئی اخوت کا حق رکھتا ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ تو پس یہاں پر پیغام ہمیں یہ ملا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو ہدایت کی دعوت دینی چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں پہلے اور بعد میں عموم مومنین کے لیے ہدایت کی دعوت دینے والوں میں سے قرار دے، اور ہمیں بھی راہ ہدایت پر استوار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 9واں پیغام، قرآن مجید بڑی ہی شدت کے ساتھ مومنین سے چاہتا ہے کہ مومنین کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنے کا عملی معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے۔ سورہ مبارکہ شعراء کی 218 نمبر 220 نمبر 3 آیات جو ہیں، اس میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا، نبی گرامی اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے، الذی یراک حین تقوم، اے میرے حبیب، وہ ذات تمہیں دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کھڑے ہونے سے یہاں مراد قیام بھی ہو سکتا ہے، اور نیند سے عبادت کے لیے، بیداری کے لیے جب آپ بلند ہوتے ہیں وہ مقام بھی ہو سکتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جب دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتے ہیں، یعنی حالت نماز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ذات سننے والی بھی ہے، وہ ذات علم رکھنے والی بھی ہے، وہی ذات تمہاری حرکتوں کا مشاہدہ کرتی ہے، تمہاری گردشوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال فرادہ نماز کے ساتھ ہی ساتھ نماز جماعت کا بھی تقاضا کر رہا ہے۔ تقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا حرکت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز جماعت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ تفسیر نمونہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں، صلاۃ الرجل فی جماعت خیر من صلاۃ فی بیتہ 40 سنہ، اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بہتر ہے اس نماز سے جو انسان 40 سال تک اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ قیل، تعجب سے نبی گرامی اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، صلاۃ یوم؟ فقال صلاۃ واحد، کیا ایک دن کی نمازیں مراد ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایک نماز مراد ہے۔ تو اس حد تک اسلام نے ہمیں نماز جماعت کی تاکید کی۔ 10واں اور آخری پیغام 19ویں پارے سے وہ یہ ہے کہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو مختلف ہتھیاروں کے ساتھ آمادہ رہنا چاہیے۔ میدان جنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پشت پناہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گفتگو کے ذریعے سے لڑنے والے مجاہدین کے خون کو گرما رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے شاعروں کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے بعض شاعروں کا تذکرہ بطور مدحت کیا، یعنی مذموم شعراء بھی اور ممدوح شعراء بھی۔
قرآن مجید نے کہا ہم عموماً دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعروں کی مذمت ہے، شاعروں کی مذمت بھی ہے، لیکن خداوند متعال نے شاعروں کی مدح بھی بیان کی ہے۔ ارشاد ہوا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پیغمبر گرامی اسلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ کا رسول شاعر نہیں ہے۔ کیوں؟ شاعر تو وہ ہیں جو گمراہی کی پیروی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ قبل از اسلام شعراء اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی عادات اور ان ہوا و ہوس کی باتوں کو شعروں میں بیان کرتے تھے۔ اس وجہ سے شاعروں کی مذمت کی گئی کہ وہ لا یعنی اشعار زیادہ کہتے تھے، جیسا کہ جہالت کے دور کے اشعار کثرت سے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی معمولی چیز پر بھی، گھوڑے کے اوپر بھی 300 اشعار کہہ دیے گئے، اور اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو پس یہاں پر ارشاد ہوا کہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہے، شاعر تو وہ ہیں جو کہ گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ پھر آگے چل کے ارشاد ہوا 227 نمبر آیت میں، پہلی آیت سورہ شعراء کی 224 نمبر آیت تھی، 227 نمبر میں ارشاد ہوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ، پہلے مذمت، پھر یہاں بیان ہو رہا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوم لوگوں کی ہمیشہ نصرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مظلوم لوگوں کی نصرت کے لیے شعر کہتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شعر کہتا ہے، ان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو قرآن مجید ان شعراء کی مدحت بیان کرتا ہے، ان کی مدح بیان کرتا ہے، اور ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں مختلف قسم کے ہنر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ مکمل طور پر شاعری مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ شاعری مذموم ہے جو حق و باطل سے بے طرف ہو کر کہی جائے۔ اگر حق کی طرفداری میں شاعری کہی جائے تو وہ شاعری ممدوح ہے۔ مقام معظم رہبری اپنے ایک بیان میں جو شاعروں کے ساتھ آپ کی نشست تھی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر حق و باطل کے اعتبار سے ہنرمند اور شاعر بے طرف ہے، حالانکہ عملی طور پر وہ استعداد رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی دی گئی استعداد کو ضائع کر رہا ہے، اور وہ جبہہ حق کی، وہ حق کے مورچے کی، وہ حق کے مقام کی حمایت کی بجائے مقام باطل کی حمایت میں لگا ہوا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ جنایت کر رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ہر طریقے سے مظلوم کا ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔